لڑکیوں کو پڑھائیں گے نہیں تو پھر وہ ڈاکٹر نہیں بنیں گی، اور جب وہ ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو پھر ہماری عورتوں کا علاج کون کرے گا؟ وہ تو بیچاری پھر علاج کے بغیر مر جائیں گی۔ اس لیے عورتوں کا ڈاکٹر بننا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ساتھیوں ناچیز نے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری تیار کی ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں ڈاکٹریں کیسے بنتی ہیں، اور خالی ڈاکٹر ہی نہیں بنتی، وہ ان اداروں سے نکل کے ہر اس جگہ پہنچ چکی ہیں جہاں پر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مسلمان کی بیویاں یہاں تک جا سکتی ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ڈاکٹری کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ بیٹی پڑھے گی نہیں تو پھر ڈاکٹر کیسے بنے گی۔ یہ دیکھیے ڈاکٹر کیسے بنے گی، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ بچیوں کو ابتدائی مراحل سے کیسے گزارا جاتا ہے، اور پھر وہ جیسے جیسے پروان چڑھتی ہیں۔ اچھا، یہ نا ایک سکول، کالج، یونیورسٹی کو میں ہائی لائٹ نہیں یہاں پہ کر رہا، یہ پورے پاکستان کیا پورے اس وقت امت مسلمہ کے تعلیمی اداروں کا یہی حال ہے۔ اگر آپ گوگل کریں گے نا کسی بھی ملک کی ان چیزوں کو لے کر کے، تو وہ بڑی چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ اسی میں اب یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہی ہیں جہاں پر ابھی ڈاکٹر تو نہیں بنی، ابھی ڈاکٹر آگے جا کے اس نے بننا ہے، لیکن ابتدائی مراحل میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اب خود سوچیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے؟ ہم لوگوں نے تو مسلمان بن کے سوچنا ہے نا، کلمہ جو پڑھتے ہیں پیارے نبی کا، یا تو کلمہ چھوڑ دیں کہ ہماری یہ جو عزتیں یہ جو کر رہی ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ جو کر رہی ہیں، تو کیا یہ اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے؟ اگر یہ تعلیم نہیں ہے نا تو پھر یہ ہو رہا ہے سب کچھ، اور پھر ہم لوگ کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اور ایک نہ ایک دن تو دنیا چھوڑنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے ہم سب نے، ہے نا؟ تو پھر وہاں پہ کیا جواب دیں گے یار؟ ابھی تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جاگیں، ہوش کریں، دیکھیں عزتیں کیا کر رہی ہیں۔ اور ابھی انہوں نے اس ڈاکٹری مراحل تک پہنچنا ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر یقین کیجئے ہزاروں لاکھوں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، جو مطلب چھوٹے سے چھوٹا اسکول جو ہے وہاں سے شروع کر لیں آپ، اور پھر جناب کالج میں آ جائیں، یونیورسٹیوں میں آ جائیں، اور وہ پھر ہم جا کے دیکھتے ہیں جی ڈاکٹر بننی ہے ہماری بیٹی۔ آگے میں نے ڈاکٹر جہاں سے بن کے نکلتی ہیں، جو جن اداروں میں وہ پڑھتی ہیں، اور وہاں پر وہ کیا کرتی ہیں وہ بھی سارا کچھ دیکھیں۔ یہ سارا کچھ اسلام نہیں ہے یار۔ دکھ اس چیز کا ہے کہ ہم لوگ اپنا سارا کچھ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر نہیں بڑھیں گی، وہ مطلب کیسے پھر علاج کو عورتوں کا کون کرے گا۔ ہماری عقلوں کے کے پردے پڑ گئے یار، کہ جب ڈاکٹریں مسلمانوں کی عزتیں گھروں میں رہتی تھیں تبھی تو عورتیں بیمار ہوتی تھیں، سارے معاملات ہوتے تھے، تو اس وقت پھر کون علاج کرتا تھا؟ دیکھیں ایک چیز کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں، سب سے پہلی بات کہ جو مسلمان اس چیز کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ ہر شے پہ قادر اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہے فیصلہ جو چاہے فرمائے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے نا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اگر مسلمان کی بہنیں بیٹیاں اگر گھر میں قرار پکڑتیں، چادر چار دیواری میں رہیں اور غیروں کے سامنے نہ آئیں، غیروں کے درمیان اس طرح مطلب اپنی عزتوں کو برباد نہ کریں، اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنا کے گھر کی چار دیواری میں رہیں، تو خدا کی قسم وہ بیماریوں سے بچ جائیں گی۔ میرا ایمان ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کے دین پہ چلتی ہے نا بندی یا بندہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں۔ تو اگر ہماری بہنیں بیٹیاں جن کو ہم کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر بنانا ہے، بھئی کیا شریعت نے اجازت دی ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات میں اجازت ہے کہ عورت اس طرح باہر نکل کے اپنے جسم کو دکھائے، غیروں میں پھرے گھومے، اور جناب اس طرح وہ کافروں کی تعلیم لے کر وہ پھر دین کی دھجیاں اڑائے؟ ایسا نہیں ہے یار۔ آج بھی اگر ہماری بہنیں بیٹیاں اسکولوں کالجوں سے اپنے گھروں میں واپس آ جائیں تو رب تعالیٰ اس کے اندر ان کے گھروں میں اتنا نور و برکتیں عطا فرما دے گا کہ ان کو ضرورت نہیں پڑے گی، بیماریوں سے محفوظ رہیں گی۔ وہ ایمان رکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اور اگر بالفرض وہ پھر بھی بیمار ہو جاتی ہیں، مشکل آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت پاک میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک میں اجازت ہے کہ عورت بقدر ضرورت غیر مرد کو مطلب وہاں سے علاج کروا سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کالج یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ ڈاکٹر بن رہی ہیں، یہ سارے میڈیکلز کالجز ہیں، یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، کالجز میں کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں آپ نے دیکھ لیا
اور یہ جناب اب یہ ڈاکٹر یہاں سے بن کر نکل رہی ہیں میڈیکل، وہ پتہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں جی ہوم جو ہوتا ہے جی وہ کلاسز لی جا رہی ہیں، ابھی وہ نرسری سے نکل کے جناب ان کی وہ ٹریننگ ہو رہی ہے کالجز میں، یونیورسٹیوں میں. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے ان کا ماحول ہے یونیورسٹیوں کا. یہ دیکھیں یہ یہاں پر کیا چیر پھاڑ کر کے دکھایا جا رہا ہے. اور یہ دیکھ ہماری ایک بہن بیچاری بے ہوش ہو گئی ہے نا. اور پہلی بات یہ کہ یہ جو سارا کچھ دکھ رہا ہے نا، یہ اسلام نہیں ہے یار، خدا کے لیے یہ اسلام نہیں ہے. اس سے پہلے 3 مہینے ان کا ہوتا ہے انٹروڈکشن، ان کی جاتی ہے اخلاقی تربیت، ان کو دی جاتی ہے ٹریننگ. ہمیں آج ان چیزوں کو دیکھ کے ہم لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں. او ہو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. صرف بھئی یہ اسلام کے خلاف سارے اقدامات ہو رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں. مسلمان بہن بیٹی کی تو سراپا ہی پردہ ہے، وہ تو سر سے لے کے پاؤں تک ہی پردہ ہے، اس کی آواز بھی پردہ ہے. وہ غیر محرم کے ساتھ محبت سے پیار سے بات نہیں کر سکتی، کرخت لہجے میں بولنے کا حکم ہے، غصے کے ساتھ ہے نا، صحیح مطلب روب دار آواز میں. مگر یہاں تو معاملہ ہی سب کچھ الٹا ہے. پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں گے. اور پھر وہ معاملات وہ کیا کرتے ہیں جی، معاملات وہاں پہنچا دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں، اور پھر صحابیہ تک بات پہنچا دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں اور گھر والیوں کے پاس بات لے جاتے ہیں، اور تعبیر آج کی عورت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آج کی عورت کو ڈیفینڈ وہ حوالے دے کر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو استغفر اللہ العظیم. اس وقت تو عورتیں جو پانی پلاتی تھیں نا زخمیوں کو، یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کے احکامات قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئے تھے. یہ شرعی پردہ جب نازل نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل نہیں فرمائی تھیں، یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں. اور پھر ایک اور بات، جن زخمیوں کو وہ پانی پلاتی تھیں یا مرہم پٹی کرتی تھیں نا جناب، وہ ان کے محرم رشتے ہوتے تھے. کسی کا بھائی تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا، چچا تھا، تایا تھا. محرم رشتوں کو انہوں نے اس طرح کیا، وہ بھی پردہ کے احکامات آیات کریمہ نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. مگر اس حقیقت تک کوئی پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور قرب قیامت سے گزر رہے ہیں اور جوڑتے ہیں ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب دور اقدس کے ساتھ. جہاں پر آج بہن بیٹی اپنے بھائی سے، چچا سے، باپ سے، تائے سے، ماموں سے بچی نہیں ہے، اس کو ہم لوگوں نے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں بھیج کے سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں وہ رابعہ بصری بن کے آ جائے گی. اللہ اکبر. یار خدا را غور کرو یار، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، غور کریں، خدا را غور کریں. ایک نہ ایک دنیا چھوڑ جانی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. اگر بہن بیٹی کو کوئی تکلیف پریشانی آ بھی جاتی ہے نا، تو مرد اس کا علاج کر سکتا ہے، شرع شریف میں اس کی اجازت ہے نا. اپنی عزتوں کو محفوظ رکھیں، چادر چار دیواری میں رکھیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز بنائیں ان کو، خادمہ بنائیں ان کو. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو عورت اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہے نا، وہ گھر میں چھپ کے نماز پڑھ لے، اللہ راضی ہو جائے گا اس سے، ہے نا. تو ہم لوگ دنیا میں اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے تو آئے ہیں، ہے نا. تو کیوں اپنی عزتوں کو ہم لوگ برباد کر رہے ہیں؟ ہر طرف بربادی، فحاشی، ریانی، بےغیرتی پھیل چکی ہے. مگر ہم لوگ وہی کہ عورت پڑھے گی نہیں تو ڈاکٹر کیسے بنے گی، پڑھے گی نہیں تو ڈاکٹر کیسے بنے گی، ہماری عورتوں کا علاج کون کرے گی. اور بھئی عورت بنتی کیسے ہے؟ ڈاکٹر یہ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ دیکھیں کیسے بن رہی ہے ڈاکٹریں. کبھی آپ میڈیکل کالجز میں تو جا کے دیکھیں وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. یار خدا کا واسطہ ہے، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ غور کریں، سمجھائیں اپنے آپ کو. یہ وقت گزر جائے گا، واپس نہیں آئے گا، ہے نا. تو آج نہیں تو کل بارگاہ الہی میں ہم لوگوں نے جانا ہے. تو اپنی عزتوں کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ بہنوں بیٹیوں کو چار دیواری میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ اقدامات آپ کریں گے نا، تو رب تعالیٰ غیبی امداد فرمائے گا، اور وہ ہر طرح کی تکلیف اور پریشانیوں سے بچی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو آج خوفناک بیماریوں نے ہمارے ارد گرد جال بچھا رکھے ہیں نا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان سے قدرتی طور پہ محفوظ رہیں گی جب وہ احکامات الہیہ بھی عمل کریں گی. آگے بھائی آپ کی مرضی ہے، نہ چیز نے آپ کی توجہ دلوائی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے.
اور اس چیز کی بھی سمجھ عطا فرمائے رب کریم کہ جن اداروں سے نکل کے ہماری بہنیں بیٹیاں ڈاکٹر بنتی ہیں نا، جن کو آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، انہی اداروں سے، وہ الگ بات ہے ان کی پوسٹنگ الگ ہو جاتی ہے، لیکن ان کی بھی بربادی ہے. اور جو وہاں سے نکل کے پھر یہ تھانہ، کچہری، فوج، پولیس، رینجر، کارخانے، فیکٹریاں، بینک، پتہ نہیں کہاں کہاں مسلمان عزتوں کی ترسیل ہو رہی ہے نا، یہ بھی انہی اداروں سے ہی ہے. کیونکہ ڈگری جب کافر کی ملتی ہے تو پھر ہی وہ کافر کی ڈگری پا کر تو ہر ادارے میں پہنچتی ہے. تو پہلے بہنیں بیٹیاں اور اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ بنت ہوا چمکی نہ تھی، سکول و کالج سے جا بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. کیا بتاؤں کیا بنیں گی سکول پڑھ کے بیبیاں، بیبیاں شوہر بنیں گی، شوہر بنیں گے بیبیاں. اجازت دیجیے، السلام علیکم.